رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایھا الناس اتقوا اللہ الذی ان قلتم سمع وإن ازمرتم علم بادر الموت الذی ان حربتم منہ ادرککم وإن اقمتم اخذکم وإن نسیتموہ ذکرکم۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں آفت اور بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی طرح کی بلا مصیبت یا آفت اس کے اوپر نہ آنے پائے۔ پہلے مرحلے میں یہ بات ہمارے لیے واضح اور کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دنیا میں جس کو بھی ہم بلا یا مصیبت یا آفت سمجھتے ہیں، بھلے وہ ہے کہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، یہ مصیبت کچھ نہیں ہے بنسبت اس مصیبت کے کہ جو آخرت میں آنے والی ہے۔ لہذا آخرت کی آفت، بلا اور مصیبت سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت دنیا کی آفت، بلا اور مصیبت سے بچنا۔ دوسری چیز یہ کہ آفت اور بلا یا مصیبت آتی کیوں ہے؟ جب انسان صحیح ٹریک سے، صحیح سسٹم سے کسی غلطی کی طرف جاتا ہے تو وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اگر انسان سیدھا سیدھا اپنا کام کرے تو مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا، لیکن جب اپنے راستے سے ہٹتا ہے، ٹریک سے ہٹتا ہے، تو اپنے لیے بھی مصیبت کا سامان فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا، اذیت کا، تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ خب وہ ٹریک کیا ہے، وہ راستہ کیا ہے کہ جس سے ہٹنے پہ مصیبت آتی ہے؟ وہ زندگی گزارنے کا صحیح سسٹم۔ زندگی گزارنے کا صحیح سسٹم کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا سسٹم۔ کیونکہ باقی دنیا میں جتنے لوگ بھی سسٹم ہم کو بتائیں گے، یقیناً اس میں غلطی ہے۔ چاہے کوئی ملک بنائے، چاہے بڑے سے بڑے افراد بنائے، یقیناً غلطی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ یہ غلطی تھی، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ لہٰذا غلطی ہم کو مصیبت کی طرف لے کے جائے گی، دنیا کا بنایا ہوا جو بھی سسٹم۔ یا اس کے علاوہ کبھی ہم کلچر کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں، کبھی ہم خاندانی سسٹم کو فالو کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں اس سسٹم کو فالو کرنے کا مطلب یہ کہ جو واقعی صحیح ٹریک ہے، صحیح راستہ ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یعنی یہ مصیبت کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت واضح، ایک دم کلیئر چیز ہے یہ۔ جب مصیبت کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خود کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم صحیح سسٹم کو فالو کریں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کریں، وہی صحیح راستہ ہے، صحیح ٹریک۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کریں گے تو اسی کا نام تقوی پروردگار۔
اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ہم فالو کریں گے تو یہی تقوی الہی ہے. پھر اس کی بنیاد پہ ہم مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. دنیا اور آخرت کی مصیبت میں نسبت کے اعتبار سے، رابطے کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے. بڑی چھوٹی کے اعتبار سے بہت فرق ہے، وہ ہم نے ابھی عرض کیا. رابطے کے اعتبار سے کیا فرق نہیں ہے؟ جب دنیا میں ہم سسٹم کو چھوڑتے ہیں، ٹریک کو چھوڑتے ہیں تو مصیبت آتی ہے، اور اسی ٹریک کے چھوڑنے پہ جو عذاب نازل ہوتا ہے وہی آخرت میں بھی ہے. تو دنیا اور آخرت کی مصیبت میں بہت گہرا رشتہ ہے کہ اگر دنیا میں ہے تو آخرت میں بھی آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ٹریک کو چھوڑا ہے، سسٹم کو چھوڑا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑا ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کو آخرت میں عذاب، مصیبت، آفت، یہ ساری چیزیں آئیں گی. تقوی الہی یعنی اس کا مطلب وہ ہوا کہ جو ہم کو دنیا کی مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور آخرت کی مصیبت سے بھی بچاتا ہے. لہذا اتنی عظیم چیز کہ جو ہم کو اس جہاں اور اس جہاں دونوں میں محفوظ رکھتی ہے، اس کو تو ہمیں بہت زیادہ دل و جان سے لگا کے رکھنا چاہیے کہ یہ تو ہر جگہ ہمارے لیے مددگار ہے اور ہر جگہ ہمارے لیے ہم کو بچانے والی چیز ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمات اختصار میں آپ کا قول کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا اللہ الذی ان قلتم سمع، اس اللہ کے تقوی کو اختیار کرو. کون اللہ؟ اس کی اب مولا کچھ صفات بیان کر رہے ہیں. ان قلتم سمع، اگر تم کوئی بات کرتے ہو تو سنتا ہے، ہماری ساری باتوں کو وہ سنتا ہے، جیسے جب جہاں جس طرح کریں سب سنتا ہے. ان اضمرتم علما، تم جن چیزوں کو چھپاتے ہو، جو تمہارا راز ہے، پوشیدہ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ جانتا ہے. دوسری چیز جو مولا اس میں کہہ رہے ہیں: بادر الموت الذی ان ہربتم منہ ادرککم، اس موت کی طرف سبقت کرو. موت کی طرف سبقت یعنی تیزی سے بڑھو. عجیب بات ہے نا، دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ موت آ جائے، مولا کہتے ہیں موت کی طرف بڑھو. کس اعتبار سے بڑھو؟ اس کا مطلب نہیں خودکشی کر لو، نعوذ باللہ، نہیں، حرام. اس اعتبار سے بڑھو کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ اگر ابھی موت آ جائے تو ہم تیار ہیں، بسم اللہ. ملک الموت آئے کہ چلیں چلنا ہے، بسم اللہ، ہم آمادہ ہیں. یہ ہم اپنا حساب لیں. یہ ایک لفظ ہم ملک الموت سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ چھوٹا سا ایک لفظ ہے کہ ملک الموت ابھی آئیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، چلنا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہم آمادہ ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے زندگی کی کہ اگر ہم کہہ سکتے ہوں انجانے میں نہیں، غفلت میں نہیں، سوچ سمجھ کے کہ واقعی آمادہ ہے کہ نہیں. اس موت کی طرف سبقت کرو کہ جس سے بھاگنا بھی چاہو تو تمہیں پا لے گی. بھاگ نہیں سکتے اس موت سے. اور پھر اس کے بعد وَإِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، اور ٹھہر جاؤ گے تو تمہیں اپنے گرفت میں لے لے گی. إِن نَسَيْتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ، اگر تم اس کو بھول بھی جاؤ گے موت کو تو وہ تمہیں نہیں بھولے گی. دو چیزیں امام نے بیان کی ہیں. لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ ڈرو کہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ تقوی کے معنی وہ نارمل ڈر کے معنی میں نہیں ہے، یہ محدودیت اردو زبان کی کہا جاتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرتے ہیں کہ تقوی کے معنی یہ بیان کریں کہ تقوی اختیار کرو. جو تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، تمہارے رازوں سے واقف ہے، اور اس موت کی طرف سبقت کرو کہ جس سے بھاگنا بھی چاہو تو تمہیں پا لے گی، اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اپنے گرفت میں لے لے گی، اور تم اسے بھول بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گی. مولا نے یہ بہت بہترین، بہت عظیم، بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو ہم کو کی ہے. ابن عباس کا کہنا ہے کہ مولا کی یہ نصیحت، یہ بیان کلام پروردگار سے کافی شباہت رکھتا ہے. قرآنی اعتبار سے دو نقطے اس میں پائے جاتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ
ہماری ساری باتوں، سارے افعال، ساری چیزوں سے واقف ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری اللہ سے پوشیدہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نہ جانتا ہو۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے اس میں کہ اللہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے۔ دوسری چیز یہ کہ موت ہم کو ہرگز فراموش نہیں کرے گی، موت ہم کو ہرگز نہیں چھوڑے گی، موت سے ہم ہرگز نہیں بچ سکتے ہیں۔ موت برحق ہے اور اپنے وقت پہ آئے گی، حتیٰ لیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ملک الموت آئے تو ہم کہیں کہ اچھا خوب 1 گھنٹہ بھی تھوڑا سا کچھ کام ہے، ہم 1 گھنٹے میں فٹافٹ سب نپٹا کے آتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ ممکن ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں ممکن ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں ممکن، وقت معین سے 1 سیکنڈ بھی نہیں ممکن ہے۔ اور ہماری عام بول چال میں کم سے کم جو کہا جاتا ہے وہ 1 سیکنڈ ہے، اس لیے 1 سیکنڈ کہہ رہے ہیں، ورنہ اس سے بھی کم ممکن نہیں ہے کہ ہم ملک الموت سے کہیں کہ آپ ٹھہریں، انتظار کریں۔ لہٰذا یہ ہرگز جو ہے وہ لوگ نہ اس سے بچ سکتے ہیں، نہ وہ لوگوں کو فراموش کر سکتی ہے۔ اسی مفہوم کو قرآن مجید میں کچھ آیتوں میں یعنی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس میں سے بعض بعنوان مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ خداوند متعال یہاں پہ لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے، کیا نہیں جانتے ہو کہ یقیناً اللہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ما یکون من النجوى ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم۔ ممکن ہی نہیں کہ 5 لوگ بیٹھ کے نجوا کریں، 3 لوگ بیٹھ کے نجوا کریں اور چوتھا خدا نہ ہو۔ یعنی اگر 3 لوگ تنہائی میں راز کی باتیں بھی کر رہے ہیں تو اس میں خدا ہے شامل، 5 لوگ ہیں تب بھی اس میں خدا ہے، اس سے کم کی تعداد ہو تب بھی خدا ہے، زیادہ کی تعداد ہو تو تب بھی خدا ہے۔ یعنی کبھی بھی ہم اکیلے ہیں بیٹھ کے اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں، مثلا غیبت کر رہے ہیں، تو خدا سن رہا ہے، اللہ ہے، اللہ سے چھپ کے نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوں، 2 3 4 5 جہاں تک لے جائیں، اس میں اللہ سب جاننے والا ہے۔ وَالْأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ، اس سے کم کی تعداد ہو یا زیادہ کی ہو، اللہ ہے۔ اللہ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور جہاں پہ بھی یہ ہو، جیسے بھی یہ ہو، اللہ اس میں شامل ہے۔ دوسری جگہ پہ آیہ شریفہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو ہم نے خلق کیا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا وسوسہ کرتا ہے، ہم اس کی رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہیں۔ انسان بھی خود اپنے آپ کو اتنا نہیں پہچانتا ہے جتنا اللہ اس کو پہچانتا ہے۔ انسان خود اپنے نفس سے اتنا قریب نزدیک نہیں ہے جتنا اللہ اس سے نزدیک ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اگر یہ جو مسئلہ ہے کہ یعنی ان دونوں آیتوں میں کہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ نہ جانتا ہو، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، قرآن مجید میں جو سورہ جمعہ میں ہر ہفتے ہم لوگ، یہ بات ہم نے عرض کی اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں، کہ جو سورہ جمعہ کی نماز میں مستحب ہے نا، واجب نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ کہیں تشریف لے جائیں اور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوئی، مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد جمعہ اور دوسری میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون مستحب ہے۔ لیکن اگر مستحب بھی ہے تو کیوں؟ اللہ ہر ہفتے اگر سورہ جمعہ ہم سے پڑھوا رہا ہے تو بغیر ریزن کے نہیں ہے۔ اس نگاہ سے سورہ جمعہ کے ترجمے کو پڑھیں اور ہر ہفتے پڑھیں کہ وہ کون سا اس میں میسیج ہے کہ جو اللہ ہر ہفتے ہم کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ اس میں سے ایک آیہ شریفہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ قل، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان موت الذی تفرون منہ، کہ وہ موت کی جسے تم بھاگنا چاہ رہے ہو، فرار اختیار کیے ہوئے ہو، فانہ ملاقیکم، حتماً وہ تم کو پا لے گی، تم سے ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ،
پھر اس کے بعد تمہیں عالم غیب اور شہادت کی طرف جو چیزیں پنہا تھیں، پوشیدہ تھیں، ان کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ چیزیں واضح ہوں گی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تمہارے راز تھے، جو بھی تمہاری پوشیدہ چیزیں تھیں، وہ تمہارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ در واقع اگر انسان کا ایمان ان دو چیزوں پہ مضبوط ہو، بہت ساری آیتیں ہم نے بعنوان مثال صرف یہ 3 آیتیں پیش کی آپ کی خدمت میں، وہ چیزیں، دو چیزیں کہ جن کے اوپر اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، ایمان انسان کا پختہ ہو، تو انسان کی زندگی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کہ انسان کو اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب اللہ دیکھ رہا۔ آپ تصور کیجئے کہ انسان گناہ کرے گا، بہت چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، بچوں کا واقعہ ہے، صرف ہم اشارہ کریں گے، آپ کا سنا ہوا ہے کہ جو کسی اسکول میں ایک ٹیچر نے بچوں کو پرندے دیے، کہا جاؤ وہاں جا کے اس کو حلال کرنا کہ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ سارے بچے حلال کر کے لے آئے، ٹیچر نے پوچھا کہاں، کسی نے کہا باتھ روم میں، کسی نے کہا فلاں روم میں، کسی نے کہا فلاں جگہ، فلاں جگہ، فلاں۔ ایک بچہ تھا کہ جو بغیر حلال کیے لایا۔ بھائی تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہا جہاں بھی گئے تھے اللہ دیکھ رہا تھا، جہاں بھی ہم گئے اللہ دیکھ رہا تھا۔ کاش یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کیسے گناہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے گناہ؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے اندر مکروہ کرنے کی بھی ہمت نہیں پیدا ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں، جب کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے جس سے ہم کو بڑی عقیدت ہوتی ہے، اس کے سامنے ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو اس کو پسند ہے۔ خوب اللہ کی پسند کا مطلب کیا؟ یا واجب یا مستحب۔ تو اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو مباح کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ مباح تو غلط نہیں ہے نا، لیکن جلالت پروردگار ہے، عظمت پروردگار ہے۔ یہ ایمان اگر پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو مباح کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر ہم خدا نخواستہ حرام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ایمان کی کمی ہے، ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز، اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، یہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ موت برحق ہے اور اس کے بعد ہم کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں انسان جہاں بھی یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پولیس والے نہیں دیکھ رہے ہیں، قانون توڑ دیتا ہے۔ ہوتا ہے روڈ پہ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، سائڈ سے کوئی ریڈ سگنل ہے لیکن نکل گیا، وہ دیکھ لیتا ہے کہ ادھر کوئی حوالدار تو نہیں ہے، اور اگر حوالدار ہوتا تو سب پابندی سے کھڑے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ جب یقین ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا ہے، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جب ہی جاتا ہے تو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے تو انسان غلط نہیں کرتا۔ غلط کرنے کا مطلب یہ کہ دیکھنے والے کے یقین میں فرق۔ کوئی بھی انسان دنیا میں خلاف کام کرے، پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ بالفرض اگر پکڑے جائیں تو ہمارا ثبوت نہ ملے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ دیکھنے والا بھی ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہمارا گواہ بھی ہے، سارے ثبوت بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اب اگر اس کے بعد ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس چیز پہ پورا یقین نہیں ہے کہ موت برحق ہے، جو ہم کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا اگر ان دو چیزوں پہ ہمارا یقین پیدا ہو جائے تو ہم بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیات کی طریقے سے بہت سی روایتیں اور احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اکثر ذکر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا۔ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب وہ ذکر والا نہیں ہے کہ وہ تسبیح لے لی، موت 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 موت، نہیں، ذہن و دل و دماغ میں کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ موت کے یاد کرنے سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے
اور دنیا میں تمہارے اندر زہد پیدا ہو جائے گا۔ کیسے موت کے یاد کرنے سے گناہ مٹ جائیں گے؟ ایسا نہیں کہ موت موت کہیں گے تو جتنا موت کہا وہ گناہ نہیں۔ جب موت یاد ہوگی، اس کے بنیاد پہ جو اللہ کا ایک خوف پیدا ہوگا، تو اب انسان اپنے گناہوں سے استغفار کرے، کیونکہ موت کے لیے آمادہ ہوگا نا۔ جب موت یاد آئے گی تو اس کے لیے آمادہ ہوگا۔ کوئی بھی کام انسان کو کرنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، جب یاد آتا ہے تو اس کے لیے آمادگی کرتا ہے۔ خود موت کے لیے آمادہ، ابھی جو شروع میں ہم نے عرض کیا کہ اگر ابھی ملک الموت آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں بسم اللہ، چلنے کو تیار ہیں۔ خوب یہ کہنے کے لیے ہم کو آمادگی کرنی پڑے گی۔ تو جب موت یاد آئے گی تو آمادگی کریں گے نا، یاد ہی نہیں آئے گی تو کیسے کریں گے؟ آمادگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی نیکی میں اضافہ کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جس کا نتیجہ آٹومیٹک یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں زہد کو اختیار کر لیں گے۔ ہم دنیا میں زاہد، یعنی کیا مطلب؟ دنیا کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں ہوگی۔ زہد کے مفہوم اس سے پہلے بتایا تھا ہم نے کہ زہد کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ دنیا سے دل نہیں لگانا۔ دنیا مخلوق کے لیے ہے، انسانوں کے لیے، استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، حلال اور جائز چیزوں سے لذت اٹھائیں، لیکن دل نہ لگائیں دنیا سے بہت زیادہ۔ مل گئی تو بہت خوش اور چلی جائے تو بہت ناراض۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم پھر زہد ہمارے اندر نہیں۔ زہد کا مطلب کہ نہ ملنے پہ بہت خوش ہوں، نہ جانے پہ ناراض ہوں، یہ زہد ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں کہ جن پہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو یہ دو چیزیں ہم کو تبدیل کر سکتی ہیں، ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ یقین ہو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے اور سارا حساب کتاب، یعنی خود موت، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت پہ یقین ہو، اس کے بعد کے جو مراحل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور بہت اہم مناسبت
जन्नतुल बकी का इन्हिदाम। आपको मालूम है कि आलम इस्लाम की एक बहुत स्याह तारीख़ 8 शव्वाल है कि जिस दिन एक अज़ीम कब्रिस्तान कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं है, उस अज़ीम कब्रिस्तान का अज़ीम तरीन मकबरा, और शायद इसलिए सबसे अहम, बहुत अहम है वो कि वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ़ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम अली इब्न अल-हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ये अइम्मा उस ख़ित्ते में दफन है, उस हिस्से में। और इसके अलावा चूँकि सिद्दीक़ ताहिरा की कब्र नहीं मालूम कहाँ है, जिन 3 जगहों का एहतिमाल है उनमें से एक जगह हुआ कि बीबी की भी वहाँ पे कब्र है। तो या 4 इमाम और 4 मासूम, और अगर बीबी की भी है तो 5 मासूम, बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा ख़ुद उस कब्रिस्तान में बहुत अजीम शख्सियतें, हमने एक मरतबा इससे मुताल्लिक़ किसी गुफ्तगू में वो फ़हरिस्त सुनाई थी कि जिन शख्सियात के कब्रों को मुनहदिम किया गया है, और वो शख्सियात हैं कि जिनको आलम इस्लाम के मुख्तलिफ़ फ़िरक़े कबूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ फ़िरक़ों के नज़दीक मकबूल शख्सियत हो, बाज़ के नज़दीक मकबूल शख्सियत नहीं है, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े उसको कबूल करते हैं। लेकिन सऊदी हुकूमत ने, हिजाज़ की हुकूमत ने, आले नज्द ने उस कब्रिस्तान को मुनहदिम कर दिया। अगर सऊदी अरबिया का बैकग्राउंड ओरिएंटलिज़म के आईने में देखें तो दरवाक़े ये एक साजिश से खाली नहीं है कि जिसके अंदर इस्लाम की दुश्मनी और इस्लाम की बर्बादी पाई जा रही है। ऐसा अगर आप देखें तो इसके वजूद से जो इस्लाम को जो असरात हैं, डायरेक्ट हम उसको सिर्फ असरात के उन्वान से ज़िक्र करते हैं, जो असरात हैं जो अब क्लियर दिख रहे हैं, कि जिसके लिए उलमा ने बहुत पहले गुफ्तगू की है और कहा है, वो ये कि दरवाक़े सऊदी अरबिया बेदारी को ख़त्म करके मुसलमानों को गाफिल बनाना चाहता है, जिसका बेहतरीन मौका उसके लिए हज। आप देखें कि वो हज को उसने एकदम ख़त्म कर दिया। वो जो हम लोग करते हैं वो शक्ल हज है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करें, नहीं, जो वाजिब है, जो अहकाम है वो अपनी जगह पे, उसकी बात नहीं है, लेकिन उसने हकीकत हज को, रूह हज को ख़त्म कर दिया। वो हज नहीं है कि जिसका मुसलमानों को फ़ायदा हो, वो हज नहीं रह गया कि जिसका दुश्मनान इस्लाम को नुकसान हो, बल्कि अब वो हज है कि जिसका बाज़ मौके अमेरिका और इस्राइल को फ़ायदा होता है। उसने फ़लसफ़े को, रूह को निकाल दिया, इस्लामी तमद्दुन को उसने ख़त्म कर दिया। सऊदी अरबिया ने मुसलमानों में शदीद इख्तिलाफ़ पैदा कर दिया। आप देखें कि जो इनकी फ़िक्र है, दरवाक़े जो इनके अक़ायद है कि जिसकी बुनियाद पे इन लोगों ने बक़ी को मुनहदिम किया, इब्न तैमिया के अक़ायद, वो सूरत इनकी कि जो उस वक्त ख़वारिज में पाई जाती थी, जिनके लिए रसूल ने मज़म्मत भी की है, वो सारी चीज़ें इनमें पाई जा रही हैं। और आज जो मुसलमानों की शक्ल में मुसलमानों के कत्ल आम के लिए साजिशें आ रही हैं, उनका ताल्लुक़ सऊदीया से है। लिहाजा मुसलमानों में शदीद इख्तिलाफ़ पैदा किया, और इस हद तक इख्तिलाफ़ पैदा किया कि वो वाकई बाइस नुकसान हुआ कि इख्तिलाफ़ की वजह से मुसलमानों के जो अंदरूनी मामलात हैं वो उसमें मुसलमानों को बिज़ी कर दिया। ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान अपने इंटरनल मामलात में, अंदरूनी मामलात में बिज़ी होगा तो वो बाहर के मामलात को हल नहीं कर पाएगा। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि मुसलमान अपनी तरक्की नहीं कर पाए, अपने हुकूक़ के लिए कोशिश नहीं कर पाए, लड़ नहीं पाए, बाहरी चीज़ों से कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये बर्बादी है। हत्ता जो नॉर्मल चीज़ है, मसलन जब मुसलमान आपस में लड़ रहा है तो वो एजुकेशन के हिसाब से तरक्की पे असर पड़ेगा। गाफिल किया, आज मुसलमानों के पास इम्कानात हैं, हालात हैं, लेकिन आप देखें कि एजुकेशन में मुसलमानों का कितना हाथ है। इकनॉमिकल एतबार से
تو بہت سارے اسلامی ملک ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی دی ہوئی دولت تیل کی شکل میں موجود ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت دکھ رہی ہے، ورنہ کوشش و کاوش کی وجہ سے کیا، یہ اسی لیے کہ وہ پروگرامنگ کے ساتھ آرگنائز طریقے سے مسلمان قوم کو پیچھے کیا جائے، مشکلات میں پیدا کیا جائے۔ اندرونی اعتبار سے اتنا رسوخ ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے کہ اب دشمنان اسلام جدھر چاہتے ہیں مسلمانوں کو موڑ دیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں وہ استحصال کر لیتے ہیں، مس یوز کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، سعودیہ کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں فلسطین کے معاملے میں سعودیہ کا کیا رول ہے؟ فلسطین کا سپورٹ ہے؟ سوال ہی عجیب ہے کہ فلسطین کا سپورٹ ہو، وہ تو اسرائیل کے سپورٹ میں، وہ کہاں فلسطین کا سپورٹ کرے گا؟ تو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ فلسطین کہ جس کے لیے سب کو معلوم ہے کہ وہ مظلوم ہے، سعودیہ اسرائیل کے سپورٹ میں، یعنی ظالم کے سپورٹ میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ آل سعود آل یہود، آل سعود آل یہود، یہ یہود کی آل ہے۔ یمن 7 سال ہو گئے یمن کی جنگ کے، لیکن واقعی اس میں عبرت ہے۔ فلسطینیوں کے پاس کیا تھا، لیکن فلسطینی ایک عرصے سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یمن ایک غریب ملک تھا لیکن ایک عرصے سے دفاع کر رہا ہے۔ ان کو حد اقل اپنی اوقات پہچاننی چاہیے کہ تم اتنے سارے ملک مل کے، اتنی بڑی بڑی طاقتیں مل کے ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہو کہ ان کے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ آ کے نظام پروردگار کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور صبر ہے تو اس کا ایک دوسروں کے دست پہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے مومنین کو خاص عطا کیا، ایک عطا ہے اللہ کی مومنین کے لیے۔ لہٰذا اس کا وجود در واقع اسلام کے لیے نقصان دہ۔ اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے جنت البقیع کا انہدام۔ لہٰذا اس کی تھوڑی سی تاریخ یا بیک گراؤنڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ہمارے بچے یقیناً بزرگ جانتے ہوں گے۔ اس کی تخریب کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے جو اس نے فضا ہموار کی ہے، وہ مدینہ کے مختلف مفتی ظاہراً 15 مفتیوں کے پاس بھیجا اس نے، قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کو، سلیمان بن بلہد کو، کہ وہاں بھیجا اور جا کے ان لوگوں سے، مدینہ کے مفتیوں سے فتویٰ لے کہ آیا یہ بقیع کو توڑنا چاہیے کہ نہیں توڑنا چاہیے۔ خوب یہ چیز معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھانے والی ہوتی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ ویسے یہ بھی تھا، اگر ان مفتیوں سے آزاد جو ان کی حکومت میں رہتے تھے آزادانہ طریقے سے فتویٰ لیا جاتا تو کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ اس فتوے کی شکل یہ تھی کہ سوال میں ہی جواب چھپا تھا، اور مفتیوں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ہم فتویٰ حکومت کی مرضی کے خلاف دیتے ہیں تو فوراً شرک کا الزام ہوگا۔ 2 راستہ ہے اس کے بعد، یا تو توبہ کریں، توبہ کرنے کا مطلب پھر اسی جگہ پہ آئے فتویٰ دیں، ورنہ موت کی سزا، اس لیے کہ حکومت کے مقابلے میں۔ اور آج آپ دیکھیں نا کیسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں حکومت جو ہے وہ فوراً بہت آسانی سے موت کی سزا دے دیتی ہے۔ یہ سوالات ہم بعنوان مثال آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہے ہیں۔ یہ 1344 ہجری کے شوال کے میگزین ام القریٰ میں یہ چھپا بھی تھا۔ سوال کی شکل ترجمہ پیش کریں، علماء مدینہ منورہ کی اللہ ان کے علم و فہم میں اضافہ کرے، قبر پہ مقبرہ بنانے اور اس کو مسجد، یہ ان کا سوال کی عبارت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم دعا نہیں کر رہے۔ قبر پہ مقبرہ بنانے اور اس کو مسجد قرار دینے سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ علماء کو خطاب کیا کہ قبر کے اوپر مقبرہ بنانے، جیسے وہ روضہ گنبد بنتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے، دیکھیں جواب یہاں پہ کلیئر ہو گیا، اگر جائز نہیں ہے اور اسلام میں شدت سے منع کیا ہے تو توڑنا اور ویران کرنا اور وہاں پہ نماز پڑھنے سے روکنا واجب ہے کہ نہیں؟ یہ ہم سوال بتا رہے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ جواب ہے، لیکن نہیں، یہ ہم صرف سوال پڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی وقف کی زمین پر جیسے بقیع پر قبہ یا کوئی عمارت بنی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے کچھ حصے سے فائدہ نہ اٹھا پائیں تو کیا غصب نہیں ہے؟ اور جتنی جلدی ہو اس کو ہٹانا چاہیے کہ نہیں تاکہ ظلم ختم ہو جائے؟ ابھی سوال سے جواب لگ رہا ہے،
سوال کم جواب زیادہ لگ رہا ہے. یہ اسے کیا کہہ لیں, سازش کہہ لیں, یا اپنی جو پروگرامنگ اور پلاننگ تھی اس کے اوپر دستخط کروانا کہہ لیں. اس طریقے سے وہاں کے جو علماء ہیں ان سے دستخط لی گئی. خوب اس میں بھی نہیں کہیں گے کہ ان کی غلطی نہیں تھی, ان کی بھی غلطی تھی. اہم چیز ہے, خوب آپ کو موت کا خطرہ تھا, زندگی و موت کا مالک اللہ ہے, آپ اہل علم ہیں, اہل تقوی ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ علماء انہی سے متعلق تھے اور پہلے سے ہی ان کے اثر و رسوخ میں تھے. یہاں پہ علماء سے مراد دوسرے علماء نہیں تھے, انہی سے متعلق جو علماء تھے وہی تھے. لہٰذا انہوں نے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اردو میں مرتا کیا نہیں کرتا, غلط ہے, یہ ہے محاورہ ہے اردو میں, مرتا کیا نہیں کرتا. جب انسان کی موت سامنے آ جائے سب کچھ کرنے لگتا, غلط ہے, یہ غلط ہے. دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, آ جائے موت آ جائے. کربلا کا پیغام یہ نہیں کہ مرتا کیا نہیں کرتا, کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ اس دنیاوی محاورے پہ عمل کیا اور وہ باطل اور تاریخی فتویٰ دے دیا جس کی بنیاد پہ آل سعود یا آل یہود نے اس عظیم عمارت کو منہدم کر دیا, اور منہدم کر کے یہ بتا دیا, یہ ثابت کر دیا کہ جن لوگوں کو آج اہل بیت کے مقبروں سے اتنی دشمنی ہے, اگر اہل بیت ہوتے تو ان کو کیا دشمنی ہوتی. یہ مت سوچیں کہ اگر آج ہمارے امام یا اہل بیت ہوتے تو ان کو کوئی شہید نہیں کرتا, کسی کو کیا تعلق. دیکھ لیں آپ نا, ابھی تو مقبرہ بھی نہیں ہے, ابھی زائرین جا کے صرف ایک زیارت پڑھنا چاہتے ہیں, اس پہ ان کو پرابلم ہے. جس قوم کو بقی میں زیارت پڑھنے سے پرابلم ہوگی اس کے امام زمانہ کے وجود سے کتنی پرابلم ہوگی. اور یہیں سے دوسرا سبق اور دوسرا میسج جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام کے ظہور اور منتظر بنانے کے لیے آمادگی کریں, تو وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کا منتظر نہیں بننے پائے, وہ اس کی سازش کر رہے ہیں. اب یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ سازشیں کس شکل میں ہیں. آج بھی آپ دیکھیں, نے اس سے پہلے کئی بار اشارہ کیا ہے کہ محمد بن سلمان کی, جس کو صرف بن سلمان کہنا چاہیے, لفظ محمد بنوانے, نام بھی لفظ محمد کی توہین ہے اس کے ساتھ. اس کمبخت نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو امام سے لڑنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. ظاہر اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ امام کا تصور اہل سنت میں بھی اسی نام سے ہے. تھوڑا بنیادی عقائد میں فرق ہے. دنیا کے اکثر مذاہب مہدویت کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں. وہ بدبخت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم امام سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں آپ کس طریقے سے وہ امام خمینی رہبر انقلاب ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. خوب اس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جو لوگ امام کے مقابلے میں لڑنے کو تیار ہیں, وہ اب اگر جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں یا ان کے مخالف دشمن ہیں تو خود بخود طے ہو جاتا ہے کہ ان کی کیٹیگری کیا ہے. اور یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں, امام سے اختلاف کیوں, امام سے لڑائی کی تیاری کیوں, مقبرے کا انہدام کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ جگہ کہ جہاں سے علوم آل محمد یا آل محمد کی تحریک کے نکلنے کا اندیشہ ہو, یہ اس کے دشمن ہے. ظاہر خطبے میں اس سے طولانی گفتگو اس سے متعلق نہیں ہو سکتی ہے, ورنہ یہ تفصیلی نکتہ ہے. کیوں انہدام؟ انہدام کس لیے؟ اسی لیے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے امام کی تحریک, امام کی فکر, امام کا راستہ, امام کی ہدایت لوگوں کو ملتی. لہذا اس کو اتنا سنسان کر دو, اتنا ختم کر دو کہ لوگ وہاں پہ آنے ہی نہ پائیں. لیکن یہ ان کی تنگ نظری اور حماقت ہے. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس مشن کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے, کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. لہٰذا یہ مشن دنیا میں پھیل کے رہے گا. اور جو حالات دکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں نا کہ مثلاً آپ یہ بدبخت امام سے لڑنے کو تیار ہے, تم اتنے سارے ملک مل کے یمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو, تمہارے باپ دادا سب مل کے فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں, اور تمہارے ہو. یہ حق و باطل کا فرق ہے کہ جس کو دنیا کو سمجھنا چاہیے. نہیں معلوم لوگوں کے ایمان کیوں کمزور ہیں, لوگ کیوں دنیا میں طاقت کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں طاقت نہیں سمجھتے.
کلیئر آج واضح ہے، قدم قدم پہ دکھ رہا ہے کہ اگر طاقت ہے تو صرف الہی راستوں پہ ہے، اصلاً مادی راستوں میں طاقت ہے ہی نہیں۔ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل سپر پاور ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ تو آج کی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو یہ سب مل کے دنیا کے کمزور لوگوں کو ختم نہیں کر پا رہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کے جو بھی امکانات ہیں، وسائل ہیں، وہ کس حد تک ہے۔ بقی کے موقع پہ انشاءاللہ ہمارا احتجاج حسب دستور ہے اور رہے گا کہ انہدام بقی تاریخ اسلام کا ایک سیاہ داستان ہے کہ جس سے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ راضی نہیں ہے، اور ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہاں سے مختلف عنوان سے کوششیں بھی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل لیول تک ہوئی ہے کوششیں کہ ہم لوگوں نے بقی کے دوبارہ تعمیر کے لیے کوشش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ یہ سب ملی جلی سازشیں ہیں، لہٰذا وہ بہت حد تک کامیاب نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں۔ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا وظیفہ ہے، فریضہ ہے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں پہ بہت جلدی سے ایک دو پوائنٹ، وقت نہیں رہ گیا ہے۔ یوم قدس کے عنوان سے رہبر معظم کی ایک مختصر تقریر آئی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حتماً اس کو دیکھیں، اور اس یوم قدس کی بنیاد پہ دنیا میں کافی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو محسوس کریں۔ الحمدللہ دنیا کے مختلف حصوں میں بہت ہی بہترین طریقے سے یوم قدس منایا گیا۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں نے یوم قدس میں شرکت کی، جنہوں نے بھی شرکت کی، جیسے بھی منایا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اللہ کے نزدیک وہ معجور ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے دین کا ایک بہت اہم حصہ کہ جس پہ عام طور سے عمل نہیں ہوتا ہے، اس پہ عمل کر کے نہ یہ کہ قدس کی حمایت کا اعلان کیا، دین کے ایک بہت اہم قانون کو احیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض موضوعات ہیں جن پہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن وقت نہیں ہے، لہذا بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔